اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے علم سے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھنے اور قرآن کا فہم بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، ارشاد فرمایا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، گزشتہ سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سورہ یوسف کے کچھ مضامین پر گفتگو کر رہے تھے اور مختلف عنوان کے نام سے ہم نے سیریل وائز کچھ خلاصہ سورہ یوسف کا عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ پورے خزانوں پر آپ کو قدرت اور دسترس ملی اور پھر ارد گرد کے ہر طرف قحط ہوا اور لوگ گندم کی تلاش کے لیے مصر پہنچے، تو آپ کے بھائی بھی چونکہ مصر آئے اور آپ نے انہیں گندم بھی دی اور بھائیوں کی تعداد پوچھتے ہوئے یہ کہا کہ ایک بھائی جو اور بھی تمہارا ہے آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے، اگر تم نہیں لائے تو پھر تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ اب بھائی جب واپسی گئے تو انہوں نے بوریاں کھولیں تو ان کو رقم بھی اندر سے مل گئی، یعنی رقم بھی مل گئی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بادشاہ کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ دوسرے بھائی یعنی بنیامین کو بھی لے کر آنا ہے، اگر ہم نہیں لے کر جائیں گے تو وہ ہمیں گندم نہیں دیں گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو اجازت نہیں دی اور یہی کہا کہ تم نے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اور بالآخر جب انہوں نے اصرار کیا، گندم سے وہ سکے بھی، پیسے رقم بھی وصول ہوئے تو وہ بھی دکھائے، اور یہ سب کچھ کر کے بڑے وعدے عہد و پیما کے ساتھ انہوں نے اپنے والد گرامی سے اجازت طلب کر لی، اور اب یہ اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو بھی لے کر ساتھ جا رہے ہیں۔ یاد رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے یعنی بنیامین اور یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں بھائی تھے، اس طرح 4 بیٹے الگ وہ سگے بھائی تھے اور 6 سگے بھائی الگ تھے، مطلب یوں باپ شریک، یوں ایک ہی والد کی اولادیں ہیں مگر مائیں ان کی 2 کی الگ ہیں، 4 کی الگ ہیں اور 6 کی الگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہی گھر سے یعنی انہوں نے جدا کر دیا اور وہ وہاں پہ مصر کے اندر تخت پر براجمان ہیں، اللہ پاک نے انہیں یہ منصب عطا فرمایا۔ اب پیچھے یہ 11 بیٹے، تو اب 10 بیٹے جو پہلے گندم لینے کے لیے مصر گئے تھے، اب وہ بنیامین کو بھی ساتھ لے کر اب حضرت یوسف کی طرف اپنا قافلہ لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں گھر سے روانہ ہوتے وقت آپ نے ایک نصیحت کی جسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ ارشاد فرمایا میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا،
میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب مصر میں داخل ہوں تو ایک دروازے سے نہیں جانا کہ ایک دروازے سے 11 بیٹے یوں آئیں تو یہ نظر لگنے کا ایک چانس ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ اچھا، پہلے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر گئے تھے تو اس وقت یہ منع نہیں کیا تھا، اب منع کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے جو گئے تھے تو وہ اس وقت معروف نہیں تھا کہ یہ سب بھائی ہیں، لیکن پھر جب پوری وہاں بات ہوگی کہ یہ سب بھائی ہیں اور ان کا ایک بھائی اور بھی ہے بنیامین، تو یہ سب یہ اس کو بھی لے کر آئیں گے، تو اب فرمایا الگ الگ جاؤ۔ نظر سے بچنے کی تدابیر کرنا یہ ضروری ہے، کرنی چاہیے۔ نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بری نظر آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، بری نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک یعنی دیچکی کے اندر دیگ کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ یہ بری نظر کے اثرات یہ بیان کیے گئے، بلکہ کہا گیا اگر کوئی چیز تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، اگر سبقت لے جاتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے سامنے تم بھائی ایک ساتھ مل کر جاؤ تو تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ہمیں تو آج کل بہت کچھ سیکھنے کو، ہم خود ہی روتے ہیں نظر لگ جاتی، ہر چیز ہم خود سوشل میڈیا پر طرح طرح کے معاملات، اپنی گاڑیاں، مکانات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم لوگوں کو بلا وجہ ظاہر کرتے۔ کھانا کھانا ہے تو بھی ظاہر کرنا ہے، وہ بھی دکھاتے ہیں۔ کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ گئے تو وہ بھی دکھانا ہے، فلاں جگہ گئے تو وہ بھی اسٹیٹس لگائیں گے، سوشل میڈیا پر اسے وائرل کریں گے اور پھر کہتے ہیں نظر لگ گئی۔ تو اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے خود بھی ہمیں کچھ تدابیر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کچھ کلمات حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پر کچھ پڑھ کر آپ پھونک مارتے تھے، یعنی دم کرتے تھے، اور فرماتے یہ وہ کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل پر دم کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں وہ کلمات ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات پڑھ کر انہیں دم کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں کیا تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں کہ جو نظر بد سے اور شریر جنات سے وہ اللہ کی پناہ میں آنے میں بڑے افضل ترین کلمات ہیں۔ عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یہ سورہ مبارکہ، اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ بعض چیزیں تو یہاں ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، تو ہم کچھ نہ کچھ ورد وظیفے یہ پڑھتے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی ہم یہ دم کرتے رہیں، ایسی چیزوں پر بھی دم کرتے رہیں۔ آپ کا بزنس ہے، گاڑی ہے، ظاہر ہے آپ گاڑی روڈ پر ہی چلے گی، دیکھیں گے لوگ، آپ کا گھر ہے، سب دیکھیں گے اس کو، تو ہم ہر چیز کو تو ایسے چھپا نہیں پائیں گے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ورد وظیفے کرتے رہیں، نظر بد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ سورہ قلم کی آیت مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ یہ بھی نظر بد سے بچنے کے لیے آیت مبارکہ بڑی تجربے والی ہے، یعنی مشاہدہ تجربہ کہ اس کو پڑھنے سے نظر بد سے حفاظت رہتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی پڑھیں، اللہ پاک نظر بد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب ناظرین کرام، اس کے بعد جو واقع ہوا آیت نمبر 76 یعنی 76 آیت نمبر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی یعنی سگے بھائی بنیامین کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو سب کو خوش آمدید بھی کہا اور اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم نے ڈرنا نہیں ہے، اور آپ نے ایک یہ انداز اپنایا ہے کہ کسی طرح بھائی میرے پاس رہ جائے۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ کا پیالہ وہ گم ہو گیا، اور وہ گم کیسے کہ وہ بادشاہ کا پیالہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پیالہ تھا اس کو خادمین نے، غلاموں نے بنیامین کی بوری کے اندر ڈال دیا، اور یہ سب کی گندم جب بھر لی گئی تو ان کا قافلہ روانہ ہوا،
تو پیچھے وہ غلام دوڑے، سپاہی دوڑے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ تو یہ کہنے لگے ہم تو کوئی چوری نہیں کرنے والے، نہ ہم کوئی ایسے ہیں۔ تو کہا نہیں، تلاشی ہوگی۔ اب یہ کہا کہ تلاشی کی ہونے کے بعد اگر برآمد ہو گیا تو سزا کیا ہوگی، سزا کیا اسے دی جائے گی؟ تو یہ بھائی خود ہی آپس میں سزا انہوں نے کہا کہ جس کی بوری سے نکلے آپ خود ہی رکھ لیں، آپ ہی وہی سزا ہے، یعنی اس کو آپ رکھیں۔ تو سب کی بوریوں کی تلاشی جب لی گئی، بالآخر بنیامین کی بوری وہ الگ تھی، تو سب میں کچھ نہ نکلا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگا اس میں سے وہ نکلے گا، یعنی اب ظاہر آخری بوری یہی تھی۔ تو پھر اس کو جب ڈھیلا گیا تو اس میں پیالہ موجود تھا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، واضح آ گیا کہ یہ تو پیالہ اس میں برآمد ہوا، تو سزا بھی خود ہی انہوں نے بیان کر لی کہ آپ ہی اسی کو رکھ لیجئے گا۔ لیکن جب یہ ان کے سامنے یہ آیا معاملہ تو یہ رونے لگے، افسوس کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ہم میں سے جس کو چاہو رکھ لو، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اب رو رہے ہیں اور اتنے افسردگی والے آپ افسردہ ہیں، اب ان کے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ تو وہ تو اور روئیں گے۔ تو کہا کہ ہمیں آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ تو بادشاہ کی طرف سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوا کہ نہیں، ہم کسی ایسے کو نہیں رکھیں گے کہ جس کی بوری سے برآمد نہیں ہوا، ہم اس کو کیوں رکھیں، ہم نہیں رکھیں گے، بنیامین کو ہی رکھیں گے۔ یعنی اپنے بھائی کو چونکہ وہاں رکھنا تھا تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب ان کو بنیامین ان کے پاس رہے اور یہ واپسی اپنے والد کی طرف یہ واپسی پہنچے ہیں تو انہوں نے پوری بات بیان کر دی حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ تو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ تو انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے، آپ انتقال کر جائیں گے۔ یہ اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ گئی کہ بنیامین کو بھی وہاں روک لیا گیا، تو آپ پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ تو اب بھائی کہتے ہیں کہ آپ اتنا یاد کر رہے ہیں، یا تو آپ خود ہی بالکل مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا آپ انتقال کر جائیں گے، کیونکہ بینائی کمزور پڑ گئی تھی، اور یہاں تک کہ آپ رو رو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی وہ کم ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی۔ یاد رہے اپنے عزیزوں کے کسی غم کے لیے رونا اگر نمائش کے طور پر نہ ہو، بے صبری والا نہ ہو، تو پھر اس رونے میں مذائقہ نہیں، آدمی کو یاد آتی، کیفیات پیدا ہوتی۔ لیکن جہاں اس طرح کے معاملات میں بے صبری، شکوہ شکایات یہ شامل ہوتا ہے تو پھر شریعت مطہرہ اس رونے کی ممانعت اور مذمت کرتی ہے۔ ان کو جو جواب دیا قرآن پاک میں بیان ہوا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور میں تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں اپنے غم اور تکلیف کو بیان کرنا جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، بالکل ٹھیک کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں ایسی امید تھی؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ خواب جو تھا وہ بھی سچا ہونا ہے، جو آپ نے ابتدا میں دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور آپ نے حضرت اسرائیل ملک الموت سے بھی پوچھا کہ کیا یوسف کی روح کو قبض کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ تو آپ کو ایک وہ امید تھی کہ ضرور یوسف سے میری ملاقات ہو جائے گی، تو اس لیے آپ نے کہا میں تو اپنی فریاد اللہ سے ہی لگائے رکھا ہوں اور اللہ سے ہی میں فریاد کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تلاش کرو یوسف کو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے، تو رب کی رحمت بہت بڑی ہے، تلاش کرو۔
یہ پھر چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں دوبارہ پہنچے، اور اپنی حال اور گھر کے حالات، چونکہ قحط سالی ہر طرف ہے تو اس لیے انتہا درجے کے پریشان تھے، اور ایک عام فقیرانہ انداز وہ اپنایا اور ان کی بارگاہ میں گئے، خدمت میں گئے، اور کہا کہ بلکہ یہاں تک کہا کہ ہم پہ کچھ صدقہ ہی کر دیں، ہم پہ کچھ صدقہ ہی کر دیں، اور بھائی کو طلب کرنے کے لیے کہا کہ بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیں اور ہم پہ صدقہ ہی کر دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی یہ کیفیت، یہ حالت دیکھ کر آپ کو بڑا دکھ بھی ہوا، اور آپ نے ساتھ ساتھ ان سے پوچھ بھی لیا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ اب جب اچانک یوسف علیہ السلام کا یعنی حضرت یوسف کا نام بیچ میں آیا تو یہ سہم گئے اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، تو سارے کے سارے پکار اٹھے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ پکار اٹھ کے آپ یوسف ہیں، آپ یوسف؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین، میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک وہ جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور بے شک اللہ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، ہم تو خطا کار ہیں، ہم خطا کار، ہم سے غلطی ہوئی۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، عفو درگزر کی کتنی بڑی عظیم مثال ہے کہ وہ بھائی جو گھر سے لے کے گئے اور پھر انہوں نے کنویں میں بھی ڈالا، مارا پیٹا بھی، بالآخر بیچ بھی دیا، آپ نے ان بھائیوں کی وجہ سے بازار مصر میں بھی آپ کی بولی لگی ہے، عزیز مصر کے گھر رہے، وہاں سے جیل کے اندر بھی آپ نے برسوں جیل کاٹی، پھر اس کے بعد 7 سال تک کھیتی باڑی اور یہ سارے معاملات، یعنی ایک زندگی کے تقریباً 35-40 سال سامنے ہیں، اور وہ بھائی بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس منصب بھی ہو، سب کچھ ہے، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، اور وہ سامنے بھی ہیں، ایسے موقع پر یہ جواب دینا، سبحان اللہ، کیسی خوبصورت سیرت حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی تم سے کسی طرح کا انتقام بھی نہیں لیا جائے گا، بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، اللہ تمہارے گناہ بخشے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے، تم سے آج کوئی کسی طرح کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی ہمت والوں کے کام ہے، اور اللہ کے نبی ایسے ہمت والے، اللہ نے انہیں خاص نوازا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن وہی لوگ جو آپ کو تکالیف پہنچاتے تھے، وہی لوگ جن کی وجہ سے آپ نے مکہ سے ہجرت کی ہے، مدینہ شریف آپ چلے گئے، وہی لوگ جب آپ کے سامنے ہیں اور وہ خود کانپ رہے، ڈر رہے ہیں کہ اب ہونا کیا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو بھی آپ نے ایسے ہی معاف فرما دیا، کسی سے انتقام بدلہ آپ نے نہیں لیا۔ اب جب یہاں تک معاملہ ہوا تو معاف بھی کر دیا گیا، اور یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی توہین کرنا اور ایسے کلمات ان کے بارے میں کرنا یہ جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اور ان کا شمار اولیاء کرام میں سے یعنی معافی ہو گئی، اور اللہ نے ان کے درجے بلند کیے، اور ایک قول نبوت کا بھی ہے۔ تو جب قرآن کی تفسیر یا ذکر سورہ یوسف کے اندر اگر اس طرح کا یہ بیان ہے اور وہ گفتگو ہوتی یہ ایک الگ بات، لیکن عام محاوروں میں عام طور پر یہ کہنا، لوگوں کہنا یہ اس کی مثال ان جیسی ہے، ان کے بھائیوں جیسی، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کی سختی سے ممانعت کی۔ اب جب ان کو معاف کر دیا گیا تو پوچھا والد صاحب کے بارے میں، تو کہا وہ تو ان کی آنکھیں بینائی بھی چلے گی، مطلب کمزور ہو گئی، تو آپ نے اپنا مبارک کرتا دیا، آپ نے کرتا دیا،
اور ارشاد فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ یہ قمیص لے کے جاؤ اور یہ والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے گھر والے یہاں آؤ، میں تمہاری یہاں پہ مہمان نوازی اور تمہارا میزبان، تمہارا استقبال کرنے والا، اب تم سارے وہاں سے آؤ۔ تو یہ کتنی خوشی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض لے کر، اور وہی بھائی جس نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ پہلے خون سے لت پت قمیض تم نے مجھے پکڑائی تھی، آج یہ قمیض جو خوشی داخل کرنے والی یہ میں لے کے جاؤں گا، وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ یہ قمیض لے کر گئے، اور ابھی میلوں گھر سے دور ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بچے یعنی آپ کے پوتے کہتے ہیں آپ کو پرانی محبت کی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن ایسا ہی ہوا کہ وہ میلوں کا سفر بھی طے ہوا اور وہ قمیض لا کر آپ کی مبارک آنکھوں پر ڈالی گئی، فرتد بصیرا، آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہوئیں، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کے مبارک استعمال کی ہوئی چیزیں جنہیں تبرکات ہم کہتے ہیں، ان میں کتنی برکتیں ہیں، اور یہ قرآن بیان فرما رہا ہے، قرآن بیان فرما رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے شفائیں حاصل کی جاتی پانی میں بھگو کر، آپ کے مبارک جبے کو پانی میں جو ہے وہ ڈال کر اس سے بھی لوگ شفا حاصل کرتے۔ تو یہ تبرکات کی اصل بنیاد یہی آیت مبارکہ جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے گی۔ ایک اور مقام پر بھی تابوت سکینہ کا ذکر ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر قمیص یوسف کا جو تذکرہ موجود ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے اور انہوں نے باپ سے بھی معذرت کی اور کہا کہ آپ والد صاحب سے عرض کی کہ ہمارے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ استغفار کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو آپ نے اس دعا کو سحری کے وقت تک کا مؤخر رکھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 200 سواریاں مزید کچھ سامان وہ بھیجا، پوری فیملی آئے اب مصر میں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بچے اور آگے پوتے یعنی کل گھرانے کے افراد 72 یا 73 افراد تھے، یہ تھے۔ اللہ نے ان کی آل کے اندر ایسی برکت رکھی کہ یہ مصر کے اندر 72-73 افراد گئے ہیں، لیکن 400 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو 6 لاکھ کی تعداد ان کے ساتھ تھی، 6 لاکھ کی تعداد۔ اتنی برکت ان کی نسل میں۔ یہ جو بنی اسرائیل کا کہا جاتا ہے یہ آل یعقوب ہے، آل یعقوب کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یوں حضرت یعقوب علیہ السلام ایک وہ قافلے کے ساتھ آپ وہ روانہ ہوئے، اور آپ جب مصر پہنچتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے بڑے اعزاز کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ شاہی سواری اور شاہی تخت پر، اور آپ کے ساتھ بھی ایسے افراد، اللہ اکبر۔ جبریل آگے آ کر عرض کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ آپ دیکھیے ذرا نظر اٹھا کر، آسمان پر فرشتے بھی خوش ہیں آج کہ آج آپ کی یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں سلام کروں، تو آپ کو حضرت جبریل نے روکا کہ نہیں، آج والد صاحب کو ہی سلام کرنے دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان سے سلام کیا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے بیٹے تم پر سلام ہو۔ پھر سلام کیا اور پھر وہ معانقہ ہوا، سبحان اللہ عز و جل۔ کتنے سالوں کی دوری کے بعد والد اور بیٹے کی یہ ملاقات ہو رہی ہے، اور کس اعزاز کے ساتھ اللہ نے یہ ملاقات ان کی کرائی ہے۔ یعنی کچھ زندگی میں آزمائشیں یہ اللہ والوں کو بھی آئی ہیں، اللہ کے نبیوں کو بھی آئی ہیں، یہ سورہ یوسف اس میں واضح طور پر بیان ہے، لیکن وہ خوشی کے لمحات بھی اللہ نے دکھائے، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی آزمائشوں کے وقت صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر امیدیں رکھیں، رب تعالیٰ کی طرف سے ہی دروازے کھلیں گے، اللہ ہی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ مشکل کے بعد آسانی کی طرف بھی آئیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قرآن واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ جب اس اعزاز کے ساتھ شاہی سواریوں کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ پھر وہاں داخل ہوئے، اور وہ بھی آپ کے والد صاحب نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، سبحان اللہ۔ تو وہ جو تخت تھا آپ نے اپنے والد صاحب کو بھی، والدین کو بھی اوپر بٹھایا،
اور پھر وہ لمحہ آیا کہ آپ کی یہ شان اور مقام کو دیکھ کر تو آپ کے والدین بھی وہ بھی سجدے میں گر گئے اور آپ کے سارے بھائی بھی سجدے میں گر گئے. 11 بھائی تھے وہ بھی سجدے میں، والدین بھی سجدے میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ مجھے سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی تعبیر ہے. اور اس کی تعبیر ہے یہ والی، یعنی تعبیر ظاہر ہوئی. پتہ چلا خواب کب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کتنے برس بعد، سالوں بعد اللہ نے یہ ظاہر فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی، یعنی وہیں پھر آپ مصر میں ہی آپ نے قیام فرمایا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کا قیام رہا اور بقیہ زندگی وہیں. پھر آپ کا وصال ہوا اور آپ کے ہی مبارک جسم کو شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آپ کی تدفین ہوئی. اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے وصال کے بعد 23 سال مزید آپ حیات رہے، پھر آپ کا بھی وصال ہوا. ناظرین کرام، سورہ یوسف کا کچھ خلاصہ پیش کیا ہے. سورہ یوسف احسن القصص ہے، بہترین واقعہ جسے کہا، واقعوں میں سے بہترین واقعہ. یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس سورہ یوسف کے اندر ہم نے عفو درگزر بھی دیکھا، پیار محبت بھی دیکھا. اس سورہ یوسف کے اندر ہم نے محنت کے ساتھ کام کرنے کا پھل بھی دیکھا. اس سورہ یوسف کے اندر علماء کی شان بھی دیکھی کہ اللہ پاک نے کیسا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. تو جو علم والے ہیں وہ شان والے ہیں، ان کو اللہ کیسی شانیں عطا فرماتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اگلی صورت کا کچھ خلاصہ اور تعارف عرض کرنے کی کوشش کریں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو